الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک غور کر لے کن کو دوست بنا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور محفل کے اثر سے امت کو متنبہ فرمایا کہ انسان کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان سے وہ اثر لیتا ہے اور پھر ان جیسی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی رکھے گا تو اگر دوست اچھا ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ اچھے کاموں پہ لگ جائے گا، دوست برا ہوگا تو وہ غلط حرکات پہ لگ جائے گا۔ یہ جتنے بھی بد کردار لوگ ہوتے ہیں ان کو ماں باپ نے برے کاموں پہ نہیں لگایا، بہن بھائیوں نے نہیں لگایا۔ یہ جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو اگر شرابی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، چرس والوں کے ساتھ ہو، نشئی لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر ان جیسا آہستہ آہستہ وہ بن جاتے ہیں۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ اچھے نیک لوگ بنتے جاتے ہیں، اثر پڑتا ہے۔ مسلمان ملک میں ہمارے ہاں کئی غیر مسلم رہتے ہیں۔ میں نے خود ایسے غیر مسلم دیکھے جن کو پورے 6 کلمے آتے ہیں، نماز آتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سلام دعا ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو مسلمان کام کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان کو ویسی ہی آ جاتی ہیں، وہ عادت بن جاتی ہے۔ وہ جب سلام کرتے ہیں تو مسلمانوں کی طرح سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کا ایک ماحول عادت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو یا تو خوشبو خریدے گا، اگر نہیں خریدے گا تو جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا اسے خوشبو آئے گی، اسے فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ آگ جلانے والے کے پاس بیٹھتا ہے، جو بٹی ہے، لوہا گرم کرتے ہیں، لوہا جلاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتا ہے، یا تو اس کے کپڑے جلیں گے۔ ظاہر بات ہے وہ لوہا گرم کرتا ہے، لوہے کو مارتا ہے تو چنگاریاں اڑ کے لگتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کپڑا کہیں نہ کہیں سے جل جاتا ہے، کوئی چنگاری پڑ جاتی ہے۔ فرمایا اگر کپڑا نہ بھی جلے تو کم از کم جتنی دیر ان کے ساتھ رہے گا تو ان کی بو اٹھائے گا، کہ وہاں جو سمیل آتی ہے وہ بھی اٹھائے گا۔ تو تھوڑی سی دیر بیٹھنے کا بھی یہ اثر ہے۔ تو جو ہمیشہ کے لیے دوست ہوں گے ان کا تو اثر انسان لیتا ہے۔ قرآن مجید میں واقعہ ذہن میں آ گیا، عقبہ بن ابی معیط مشرکین مکہ کا بڑا سردار تھا۔ عرب والوں کا یہ دستور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا۔ آج کل ہم لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ عرب والے جب تجارت کے لیے جاتے تھے، جب واپس آتے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 20 دن بعد، تو گھر آ کر دوست احباب کی دعوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب جب لمبے سفر سے واپس آتے تو گھر آ کے گائے اونٹ وغیرہ ذبح کر کے دوست احباب کی دعوت کرتے تھے۔ تو عقبہ بن ابی معیط تجارت سے واپس آیا، اس نے دعوت کی۔ دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی تھی، تشریف لے گئے، لیکن وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ چکر لگا رہا تھا، جب اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کے اس نے کہا آپ کھانا کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں نہیں پڑھتا یہ بغیر کھائے جائیں گے تو میرے لیے رسوائی ہے کہ میرے گھر سے بندہ بغیر کھائے جائے۔ عرب والے اپنی ہار محسوس کرتے تھے کہ آیا ہوا مہمان کسی بات سے نہ خوش ہو، مہمان خوش ہو کر جائے تو وہ اپنی عزت سمجھتے تھے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے محفل تھی، لوگ بیٹھے تھے، جب کلمہ پڑھا بات مشہور ہو گئی کہ عقبہ صحابی ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کو بات پہنچی، امیہ بن خلف کو پہنچی۔ انہوں نے کہا اے عقبہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے تو ان کا دل رکھنے کے لیے ویسے کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوک کر نہیں آئے گا۔
یہ بدبخت گیا ان کی باتوں میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ کے تھوکا، تھوک واپس اسی کے منہ پہ لگا، لیکن یہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ بیٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غزوہ بدر میں یہ قیدی بنا تو اس کو قتل کر دیا گیا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم گیا۔ تو اس کے بارے میں 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل فرمائی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت والے دن یہ اپنا ہاتھ چبائے گا، افسوس کرے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنا ہاتھ چبائے گا، افسوس کرے گا، کاش کہ میں ان لوگوں کو دوست نہ بناتا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، میں مسلمان ہو چکا تھا، نصیحت حاصل کر چکا تھا، ان دوستوں کی وجہ سے میں نے کلمہ چھوڑ دیا۔ کلمہ تو پڑھ چکا تھا، پکا مسلمان نہیں بھی ہوا تھا، لیکن اگر یہ دوست نہ برگلاتے کچھ دنوں کے بعد پکا مسلمان ہو جاتا۔ واقعات ایسے موجود ہیں کہ بعض لوگ ابتداءً رک گئے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، لیکن ہفتے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد وہ پکے مسلمان بن گئے۔ ابو سفیان مکہ کے فتح والے دن رات کو گھر سے باہر نکلا، مسلمانوں نے پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو اس وقت یہ مجبوراً اسلام لے آئے، ڈر گئے، لیکن بعد میں یہی ابو سفیان اور ان کے ساتھ مسلمان ہونے والے مسلمانوں کے بڑے بڑے جرنیل بنے۔ لیکن کیونکہ انسان پہلے دن جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ راسخ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ، لیکن دوستوں کے کہنے پر اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا اور پھر کفر کی حالت میں مارا گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہے گا کہ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی لیکن ان دوستوں کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ تو یہ دوستوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ سیدھے راستے پہ جاتا ہے، لیکن دوستوں کے کہنے پر بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، انسان نماز کا وقت ہوتا ہے، آتا ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ یار پھر پڑھ لیں گے، جماعت ہے نا بعد میں اکیلی پڑھ لینا، ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ، محفل ہوتی ہے یار کھانا کھا لیں، ابھی کھانا کھا لیں۔ تو یہ دوستوں کی وجہ سے بسا اوقات ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں اور بسا اوقات برے کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دوست بناتے ہو ان کو دیکھ لو وہ کیسے لوگ ہیں، اگر اچھے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ دوستی رکھو، اگر برے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تعلق مت رکھو کہ آہستہ آہستہ تم بھی برائی میں لگ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔